ایک سوال پوچھا گیا ہے، آپ کوئی ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں جس سے پینک اٹیک کے خیالات سے جان چھوٹ جائے؟ یعنی کہ کوئی ایسی چیز، کوئی سوچ کا زاویہ، کوئی سوچنے کا انداز میں طریقہ کار، کوئی ایسی چیز ہو جو اگر ہم وہ اڈاپٹ کر لیں، اگر وہ ہم ذہن میں ریہرسل کر کے اس چیز کو اپنے کانشیس مائنڈ میں انکارپوریٹ کر لیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پینک اٹیک سے جو ہے نا جان چھوٹ جائے؟ دیکھیں، اس میں ویسے تو یہ کافی ساری چیزیں اس میں بتانے کی ہوتی ہیں جو اگر ہم ریہرسل کر کے، ڈیمانسٹریٹ کر کے، ایکسپیریمنٹ کر کے بھی سکھا سکتے ہیں مریض کو، اور اس کے بہت اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، دیکھیں جو پینک اٹیک ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو جب بھی کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اگر جسمانی علامت پیدا ہو رہی ہے، لیٹس سے کہ جی دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، وہ کوئی جسمانی وجہ بھی ہو سکتی ہے، ماحولیاتی وجہ بھی ہو سکتی ہے، ویسے انگزائٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے۔ اب اس دل کی دھڑکن کا بڑھنا، اس کو جو مریض ایٹریبیوٹ کر دیتا ہے اپنے ذہن میں، ایک جو مفروضہ بنانا شروع کر دیتا ہے کہ اٹ کوڈ بی ہارٹ، انیشیلی یہ فیلنگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ تھوڑا اور انٹینس ہوتی ہیں، یہ سارا ایک سرکٹ بننا، یہ جو ایسوسیشن مریض اسٹیبلش کرنا شروع کر دیتے ہیں، یوں ہی انٹینس ہوتی ہیں، پھر مریض یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اٹ مسٹ بی ہارٹ۔ اب یہ ہارٹ کی ایسوسیشن جو سمپٹم کے ساتھ ہے، جو فاسٹ ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے، دل کی دھڑکن کی تیزی کو، اب وہ جو مفروضہ ہے مزید مضبوط ہونا شروع ہو گیا، پوری ایک چھوٹی سی اینٹ سے لے کے مفروضے کی پوری بلڈنگ مریض بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ جو ہی یہ خیال ذہن میں جاتا ہے کہ اٹ کوڈ بی ہارٹ، اس سے کیا ہوتا ہے، انگزائٹی جو ہے نا فردر انہانس ہو جاتی ہے، پوٹینشیٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن فردر بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، جو مینٹل انگزائٹی ہے وہ فردر بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک پورا ویشس سائیکل اور ایک سپائرل میں مریض چلا جاتا ہے، جس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وداؤٹ ہیلپ۔ اب اس میں بنیادی طور پہ دو چیزیں کرنے والی ہیں جو ہم مریضوں کو سمجھاتے ہیں، اور وہ بڑی ایفیکٹو ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی کوئی بھی علامت، جسمانی علامت کی جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ خدا را مریض خود نہ کریں کہ جی اگر دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے، سانس لینے میں مشکل آ رہی ہے، پسینے آنا شروع ہو گئے ہیں، جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، ہارٹ فلیشز آ رہے ہیں، کان بھاری ہو رہے ہیں، جسم میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، کوئی بھی اس طرح کی علامت آتی ہے جو کہ ٹرانزیٹری ہوتی ہے، وقتی طور پہ آتی ہے، تو خدا را اس پہ جو مفروضے کی بنیاد پہ پوری ایک جو عمارت بنانا ہم شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ یہ نمبر 1 پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، جو جسمانی علامت ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا میڈیکل پروفیشنل کا کام ہے، کلینیشین کا کام ہے۔ آپ کو جس سسٹم کی النس سسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ اگر وہ آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ایوری تھنگ از فائن، تو وہ بالکل مفروضہ آپ نے وہاں پہ روک دینا ہے۔ جسٹ وہاں پہ اس کو نا، وہ جس طرح سرکٹ بریک کرتے ہیں نا، آپ نے اس کو اپنی جو مینٹل ایسوسیشن آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو بالکل روک دینا ہے آپ نے، کیونکہ اب آپ کو وہ ساری چیز ڈاکٹر نے بتا دی ہے۔ پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ برہ مہربانی کوئی ایسوسیشن جو کہ ایرانیس ہوتی ہے وہ نہیں بنانی۔ دوسری، جو اکثر مریض ہمارے کرتے ہیں پینک اٹیک کے ساتھ، کوئی سمٹم آتی ہے تو وہ گوگل کر لیتے ہیں، نیٹ پہ چلے جاتے ہیں، لیٹس سے کہ بریتھ لیسنس یا پلپیٹیشن، فاسٹ ہارٹ بیٹ، نیٹ پہ گوگل کریں گے تو یقین کریں نیٹ پہ تو اتنا زیادہ میٹیریل پڑا ہوتا ہے، اور وہ موسٹلی irrelevant ہوتا ہے، کریپ میٹیریل ہوتا ہے، جس سے فردر انگزائٹی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایون ہم جو ہمارے پاس میڈیکل اسٹوڈنٹ آتے ہیں پینک اٹیک کے ساتھ، یا ایون ڈاکٹرز آتے ہیں، ان کو بھی ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ جی ایک ایم ایس ایس ایک سنڈروم ہوتا ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹ سنڈروم، کہ جی وہ انسپروائز چیزیں پڑھتے رہتے ہیں، اسی کو پھر اپنی جو علامات آتی ہیں اس پہ اس مفروضہ بنانے میں ہیلپ لیتے ہیں، تو وہ بہت ہی ایک کیٹاسٹرافک پکچر بن جاتی ہے۔ تو یہ جو انسپروائزڈ لٹریچر ہے، اس کو خاص طور پہ پینک اٹیک کی صورت میں کائنڈلی نہ اسٹڈی کریں۔ اگر آپ کو شوق بھی ہے، کرنا چاہتے ہیں، آپ کا حق بھی ہے، تو وہ آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو جو ریلیونٹ میٹیریل ہے، جو لنک ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، کرتے رہتے ہیں ہم پیشنٹ کے ساتھ، اور وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری جو سب سے اہم بات ہے، جو ایک ایسی چیز ہے جو کہ پینک اٹیک کے مریض کو بہت بڑی مصیبت سے، اور وہ جو مفروضہ سازی سے، اور یہ جو انگزائٹی کا سپائرل ہوتا ہے اس سے بچا سکتی ہے،
وہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی علامات آپ کو بار بار آ رہی ہیں، ٹرانزیٹری ہیں، اور اس کے بعد آپ کی فنکشننگ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی کہ دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد 1 ہفتہ 2 ہفتہ ایون 1 منتھ گزر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، پھر کچھ عرصہ آیا، پھر وہی علامات آنا شروع ہو گئی، جو ہے نا دل کی دھڑکن بڑھ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو گئے، آپ نارمل ہو گئے، اور اس کے بعد 6 مہینے گزر گئے، 5 مہینے گزر گئے، پھر کبھی یہ صورتحال بن گئی. اسی طرح اگر بریتھ لیسنس، کوئی بھی علامت اگر آپ کو وقتی طور پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو فنکشنلٹی ہے وہ بیس لائن کو ٹچ کر جاتی ہے، یعنی کہ 100% آپ نارمل ہو جاتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تو پیتھوفیزیولوجیکلی سپیکنگ تو یہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ سائیکولوجیکل ریجن ہوتی ہیں، یہ جو اس طرح کی علامات آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ میڈیکل یا فزیکل ڈس آرڈر میں موسٹ آف دی ٹائم اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جب کوئی ڈس آرڈر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو موسٹلی وہ ریورسیبل نہیں ہوتا، بیس لائن فنکشنلٹی اس میں بہت کم چانس ہے کہ واپس ہے. مثال کے طور پہ اگر ہارٹ کا پرابلم ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا خدا نخواستہ کسی پیشنٹ کو، تو بہت کم چانس ہے کہ 1 سال پہلے دل کی دھڑکن بڑھی ہو اور 1 سال کے بعد بڑھی ہو، بالکل اسی طرح فیو منٹس کے لیے درمیان میں بالکل ٹھیک رہے، کوئی بریتھ لیسنس نہیں ہے، رات کو سوتے بھی ٹھیک ہیں، چلتے ہوئے سانس بھی نہیں پھولتا، چھاتی میں درد بھی نہیں ہوتا، کوئی سپوٹم بھی نہیں آ رہا، فیور بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہے، ایبسلیوٹلی فائن. اور اس دوران اگر آپ نے ویسے ایڈ آن کوئی ٹیسٹ بھی کروا لیے ہیں وہ بھی نارمل آ جاتے ہیں، تو فارگیٹ اباؤٹ یور ہارٹ. تو ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہارٹ کا خدا نخواستہ مسئلہ شروع ہو جائے تو وہ پروگریسو ہوتا ہے، آلموسٹ آلویز پروگریسو ہوتا ہے، پروگریس کرتا جاتا ہے، اس کے پیٹرن ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں اور النس کا پیٹرن بننا شروع ہو جاتا ہے، سمٹم علامات ایڈ آن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ کوئی بھی علامت ہو اگر وہ ٹرانزیٹری ہے، بیچ میں بالکل آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تو یہ موسٹ آف دی ٹائم 90% یہ آپ کی جو پینک اٹیک کی علامات ہوتی ہیں، پینک ڈس آرڈر کی علامات ہوتی ہیں، یا انگزائٹی ڈس آرڈر کی علامات ہوتی ہیں. یہ ایک بہت ہی پتے کی بات ہے، اگر اس چیز کو بھی ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بہت ہمیں ہیلپ ملتی ہے. اس کا کہنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جی اگر کوئی ایسی علامات آتی ہے تو آپ جو ہے نا کنسلٹ نہ کریں، آپ بالکل یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ جی یہ فزیکل یا میڈیکل ڈس آرڈر نہیں، ہم وہ اس طرف نہیں جا رہے. میں نے آپ کو ایک سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ جو مفروضہ ہم بناتے ہیں اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ایک دفعہ آپ کروا لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے ضرور جائیں، وہ تو پہلے میں نے بتایا، ڈاکٹر سے کلیریفیکیشن لیں، اپنے آپ کو کلیئر کروائیں، ٹیسٹ کروائیں جو ضروری ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر بھول جائیں کہ جی یہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، پھر اگر بعد میں اس کا ثبوت کے طور پہ اگر 1-2 سال بعد پھر بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح پہلے ہوا، تو یہ پینک اٹیک کی ہی جو ہے نا وہ قسم ہوتی ہے. آف کورس اس میں آپ نے رسک فیکٹر دوسرے بھی دیکھنے ہیں، کیونکہ میڈیکل ڈس آرڈر کے رسک فیکٹر تو نہیں ہے، فار ایگزامپل اوبیسٹی، کولیسٹرول، اسموکنگ، فیملی ہسٹری ہارٹ کی، اسی طرح کوئی لنگز ڈیزیزز کا ایشو ہو سکتا ہے، وہ لازمی ہم نے دیکھنا. تو ظاہر ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جب آپ جائیں گے کنسلٹیشن کریں گے تو وہاں پہ چیزیں کلیئر ہوں گی. تو اس میں بنیادی نقطہ جو پتے کی بات یہ ہے کہ جی آپ نے ایک تو مفروضہ سازی پہ اپنے آپ کو روکنا ہے، کوئی بھی سمٹم آ جائے خدا رہا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ڈاکٹر پہ چھوڑیں جو اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، پہلی بات. دوسری، اگر آپ کی بیس لائن فنکشنلٹی واپس آ جاتی ہے اور کافی عرصے کے لیے ٹھیک رہتے ہیں آپ، تو یہ موسٹ آف دی ٹائم یہ چانس ہوتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل اوریجن ہے اور یہ پینک اٹیک کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ایفرٹ پسند آئے گی. آپ کے کمنٹس کو لے کے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جی ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں، کمنٹس کی صورت میں، کویسچن کی صورت میں، اور آپ یوٹیوب پہ لائیو بھی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ جو ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک وائبرنٹ جو ایک کمیونٹی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو اس چیز کو لے کے آگے چلے، اور پوری جو ہماری سوسائٹی میں سائیکیٹرک ڈس آرڈر جس برے طریقے سے کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا، اس کو کسی حد تک ایٹ لیسٹ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بارش کا ایک پہلا قطرہ ہی کیوں نہ، اس کے طور پہ بھی ہم کوئی چیز آگے لے جانے میں کامیاب ہو پائیں. بہت شکریہ آپ. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹس ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اگر آپ کو میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے بارے میں آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیے گا. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن ہے وہ دبا دیں تاکہ جو ہی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو فوری طور پہ دیکھنے کے قابل ہو پائیں. بہت شکریہ.